میرے عزیزو، تو ہم اس حدیث کا ثابت کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیث نہ صرف صحیح ہے، بلکہ یہ حدیث ایسی حدیث پورے عالم اسلام میں بہت کم ملے گا آپ کو کہ اتنے زیادہ طرق سے مروی ہوں حدیث غدیر جیسا، اتنے زیادہ طرق سے مروی ہوں حدیث غدیر جیسا، ایسا کوئی مثلا شاید حدیث امام مہدی علیہ السلام اس میں جو تواتر ہے شبیہ ہے، اس میں تواتر امام حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ان کے ظہور کے جو آخر الزمان میں ظہور فرمائیں گے اور دنیا کو عدل و قسط سے بھر دیں گے اور کفر کا خاتمہ فرمائیں گے، ان کی وہ حدیث اس کی تواتر بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے علاوہ اس طرح کا تواتر جیسا حدیث غدیر کا ہے بہت کم حدیث کو حاصل ہے۔ حالانکہ میرے عزیزو دیکھو کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے دشمن بہت رہے ہیں۔ میں کبھی آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس موضوع پر کہ کیسے صدیوں تک امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل کے نقل کرنے پہ پابندی تھی، لوگ قتل ہوتے تھے، علماء کو مجبور کیا جاتا تھا، بڑے بڑے علماء کو، چھوٹے علماء کو، شہروں میں، قصبوں میں، مساجد میں، کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو گالی دیں، ان کے مذمت میں احادیث نقل کریں، لعنت کریں، ٹھیک ہے نا؟ ایک نسل نہیں، دو نسل، وہ بھی نسل جو تدوین سے پہلے، تدوین حدیث سے پہلے، اس کے یعنی کبھی اس کے متعلق بات کریں گے انشاءاللہ۔ یہ تو بہت تاریخ صفحہ ہے اسلام، اتنا جتنا یاد رکھو، جتنا اسلام کی تاریخ گناؤنی ہے، جتنا اسلام کی تاریخ ظلمانی ہے، جتنا اسلام و مسلمین کی تاریخ ظلم سے بری ہے، وہ ایسا کوئی تاریخ ہی نہیں دنیا میں۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ؟ جو مسلمانوں نے اپنے قرآن سے کیا، جو مسلمانوں نے اپنے نبی سے کیا، جو مسلمانوں نے اپنے نبی کے اوصیاء سے کیا ہے، وہ نہ کسی یہودیوں نے اپنے انبیاء و کتب و اوصیاء سے کیا ہے، نہ نصارہ نے کیا ہے، کسی اور ملت نے کیا ہی نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟